اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینشین پر تشریف فرما مہاراشٹرا کنج مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و سابق رکن پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے بینر پر ٹکٹ پر لڑنے والے سارے امیدوار، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے اور ایک دو دن بعد انتخابی سرگرمیوں کا اختتام ہوگا اور یہ انتخابات جمہوریت کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں یا جمہوریت کا حصہ ہے، بلکہ انتخابات ایک جشن ہے جمہوریت کا، جو ہر شہری اس جشن کو مناتا ہے۔ کوئی امیدوار بن کر جشن مناتا ہے تو کوئی نعرے لگا کر جشن مناتا ہے تو کوئی جلسوں میں تقریر کر کر جشن مناتا ہے تو کوئی جلسوں میں شرکت کر کے اس جمہوریت کا جشن مناتا ہے تو کوئی پدیاترا کے ذریعے اس جشن کا حصہ بنتا ہے۔ اور آج جمہوریت کے اس جشن کو آپ کے ساتھ منانے کے لیے میں ضرور کھڑا ہوں، لیکن میں اس جلسے کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے اوپر ہونے والے مظالم، وہ ناانصافی، وہ حق تلفی کے درد کو بیان کرتے ہوئے ان مظلوموں کے درد کو آپ کے ساتھ میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ شاید اعتراض کریں کہ آپ نے اپنی تقریر کا آغاز ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو مظلوم کہہ کے مخاطب کیا اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم اور حق تلفی کے درد کو بیان کرنے کی بات کی۔ ہاں، یہ میرا حق ہے اور مجھے اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اگر ہندوستانی ہونے پر ناز کرتا ہوں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ ہندوستانی ہوں، ناز کرتا ہوں، مسلمان ہوں، فخر ہے، لیکن آج زندگی کی ہر شعبے حیات میں
ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو کرب بھری زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو ان کو مصیبتوں اور مسائل میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے دستور پر حلف لیا، اور جب ایک انسان اور ایک منتخب ہونے والا نمائندہ، چاہے وہ اسمبلی کے انتخابات میں منتخب ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، وہ حلف لیتا ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی آواز بنے جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کی آواز اور اس کی حق کی لڑائی لڑے جس کی حق تلفی ہوئی ہے، سب سے پہلے پچھڑے ہوئوں کی آواز بنے جو آخر میں ہے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری کو نبھانا میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ یہ دستوری ذمہ داری بھی ہے کہ پچھڑے ہوئے کا ساتھ دوں، کمزور کا ہاتھ تھاموں، مظلوم کی آواز بنوں، حق تلفی پر آواز بلند کر کے حق دلاؤں اور انصاف کی پکار لگاؤں اور ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کروں۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، انتخابات تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک کئی انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں کئی لوگ منتخب ہوئے، کئی کارپوریٹرز بنے، کئی ایم ایل ایز بنے، کئی ایم پیز بنے، کئی میئرز بنے، کئی چیئرمینز بنے، کئی منسٹرز بنے اسٹیٹ کیبنٹ میں، تو کئی مرکزی منسٹرز بھی بنے کیبنٹ میں، تو کئی وزیر اعظم بنے اور کئی چیف منسٹرز بھی بنے۔ آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے دلتوں نے، کیا ہندوستان کے پچھڑے سماج نے کیا ہر کسی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ نہرو کا ساتھ دیا، لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، پھر اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، چندر شیکھر کا ساتھ دیا، وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، پی وی نرسمہا راؤ کا ساتھ دیا، منموہن سنگھ کا ساتھ دیا، ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ہم کو ہمارا حق ملے گا، اور دستور نے ہم کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات ہم کو ملیں گے۔ ہر کسی کا ساتھ دیا اس امید، اس توقع میں کہ ہم کو نہ صرف ہمارا حق ملے گا بلکہ ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمارے محلے جات میں ترقیاتی سرگرمیاں آئیں گی۔ اس امید کے ساتھ دیا کہ بینک سے ہم کو قرض جات دیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ دیا کہ تعلیمی پسماندگی دور ہوگی،
اس امید کے ساتھ ساتھ دیا کہ معاشی پریشانی و بدحالی دور ہوگی، ہمارے بستیوں میں خوشحالی آئے گی، ہماری نوجوان نسل کا مستقبل روشن ہوگا اور تاریکی ہٹے گی اور نئے اجالے آئیں گے۔ لیکن افسوس، بتاؤ آج سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آج اگر ہم تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے کم 10 پاس ہونے والے اگر اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ لیول تعلیم میں اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمان کا ہے۔ گریجویٹس کم ہے تو مسلمان، ڈاکٹرز کم ہے تو مسلمان، انجینئرز کم ہے تو مسلمان، لائرز کم ہے تو مسلمان، آرکیٹیکٹس کم ہے تو مسلمان، سائنٹسٹ کم ہے تو مسلمان۔ ہر زندگی کے ہر شعبہ حیات میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ آپ نے، ہر حکومتوں نے ہمیں نظر انداز کیا، ہماری اختلفی کی، ہم کو پیچھے ڈھکیل دیا، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں سے ہم کو محروم رکھا، بینک کے قرض جات سے ہم کو محروم رکھا، نہ صنعت میں جانے دیا، نہ تجارت میں جانے دیا، نہ روزگار میں جانے دیا، نہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے دیا۔ ارے اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور آج مجلس اتحاد المسلمین اسی حق تلفی، اسی ناانصافی اور اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور اپنے اس جمہوری جدوجہد میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے دلت بھائیوں کو شامل کر رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین بیکورڈ کلاسز کو اپنے ساتھ میں لے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو اور ہم ہیں جو اس ملک نے جس کو نظر انداز کیا۔ آج ہم کو یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ایک چپراسی کی نوکری بھی ہم کو نہیں ملتی ہے۔ یہ عالم ہے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانے والوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنے والوں، اگر تم نے ہمارے بچوں کو پڑھا لیا ہوتا، ان کو نوکریاں دے دی ہوتی، بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں کر دی ہوتی، بینک سے قرضات دے دیتے، تجارت میں حصے داری دیتی، اور ملک کی ترقی کا حصے دار اگر مسلمان کو بنایا ہوتا تو مجلس کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہندوستان کے کونے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر جاتی تب بھی مسلمان ہاتھوں ہاتھ مجلس کو نہیں لیتا، اگر سارے چیزیں مل چکی ہوتی۔ تم نے محروم رکھا وہ قوم جو محرومیت کا شکار تھی، آج وہ قوم امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ایک امید ہے، ایک توقع ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم کو امید ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ اور ہماری تاریخ ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی میدان میں کام کیا۔ ہمارا کام ہماری پہچان ہے۔ آج ریاست تلنگانہ میں ہم نے جو کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں اور پھر روزگار کے میدان میں، صحت کے میدان میں، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی اتنا کام کیا جتنا کام
मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने किया। दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के इदारे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ BSc एंड अलाइड, दो दवाखाने, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये तालीमी मैदान में ये काम, दो दवाखाने, सेहत के मैदान में। और फिर आपको सुन के हैरत होगी कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 9 ब्रांचेस हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के, 700 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं और उस अमानत के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है। तो घर बनाने के लिए खर्च दिया जाता है, तो तालीमी खर्च भी दिया जाता है, छोटे से कारोबार करने के लिए भी खर्चात दिए जाते हैं। ये काम है, हमने काम किया और काम के जरिए हम आगे बढ़ते गए और आज भी हम सिर्फ तकारीर नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने के लिए आए हैं। जो लोग नाकाम हो चुके वो लोग आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तनकीद करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोट लिए, इख्तिदार को हासिल किया और हमको भुला दिया। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आपको भुलाने वाले नहीं है, या उस अवाम को कभी नहीं भुलाती जिस अवाम ने मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को ताकत बख्शी। अगर मैं आज आपके दरमियान में आके खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं, और अगर मुझ में खिताबत करने का अगर हुनर है या सलाहियत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और आप जैसे जियाले, हमदर्द, मोहसिन मुसलमानों की देन है कि हम में ये काबिलियत आई है। जमात नहीं, आप नहीं, आपकी दुआएं नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, तो हम कुछ नहीं। मेरे खिताब से पहले इम्तियाज जलील साहब ने मेरे तारीफ के कसीदे पढ़े, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं किसी तारीफ का हकदार नहीं। मैं नहीं जब तक कि ये नहीं। मैं हूं तो इनकी वजह से हूं, मेरे अल्फाज इनकी वजह से है, मेरी ताकत इनकी वजह से है, मेरा जोश इनकी वजह से है, मेरा जुनून इनकी वजह से है, मेरी हिम्मत इनकी वजह से है, मेरी ललकार इनकी वजह से है। अगर ये नहीं तो मैं नहीं, मेरी जमात नहीं तो हम सब कुछ नहीं। खुदारा इस बात को समझो, हम जो कुछ भी है जमात से है, जितना भी है, जो भी है जमात से है, और जमात रोज़े क़यामत तक कायम व दायम रहेगी। चाहे हम रहे या ना रहे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। ये काम अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं रहता। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जैसे गुनहगारों से काम ले रहा है।
ہم جیسے ناکارہ لوگوں سے کام لے رہا ہے، ہم جیسے بیکار لوگوں سے کام لے رہا ہے، ہم جیسے لوگ جو غلطیوں کا پہاڑ ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ کا کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے تھمنے والا نہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے۔ خدا را میرے پیارے بھائیوں، سمجھو، وقت کی نزاکت کو سمجھو۔ میں تمہارے جوش کی قدر کرتا ہوں، میں تمہارے جوش کی قدر کرتا ہوں، میں تمہارے جنون کا احترام کرتا ہوں، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، تمہاری محبت پہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، مگر خدا را وہ قوم جس کے پاس صرف جوش ہے اور ہوش کا دامن اس کے پاس نہیں، وہ قوم ناکام ہوتی ہے۔ خدا را اپنے جوش پہ قابو رکھو۔ تم مجھے سننے آئے ہیں، میں تمہیں سنانے آیا ہوں، لیکن میں اپنے آواز کو تم تک نہیں پہنچا رہا ہوں، میں اپنے درد مند مسلم بھائیوں کے درد کو تمہارے ساتھ بانٹنے آیا ہوں۔ خدا را صبر کا مظاہرہ کرو، صبر کے دامن کو چھوٹنے نہ دو، ہوش کے دامن کو ہاتھ سے پھسلنے نہ دو، جوش کو مردہ ہونے نہ دو۔ وہ قوم جس کے پاس صرف جوش ہے، وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ قوم جس کے پاس صرف ہوش ہے، وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس جوش بھی ہوتا ہے، اور جوش کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوش بھی ہونا چاہیے۔ جوش اور ہوش کی ضرورت ہے۔ کھونے کا غم مجھے بھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کھونے کا غم اورنگ آباد کی عوام کو زیادہ ہے۔ کیا کھونے کا غم نہیں؟ کیا کھونے کا درد نہیں؟ میری مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے، مہاراشٹرا جب سے بنا، اورنگ آباد مسلم قیادت سے محروم رہا۔ جب مسلم قیادت اٹھی عبد الرحمن انتولے کے نام سے، تو اس قیادت کو گرا دیا گیا تھا، اور وہ قیادت جو کئی برس پہلے گری، 2014 میں اٹھی تھی، لیکن بعض کم بختوں نے اس اٹھی ہوئی قیادت کو گرانے کی سازشیں کی۔ کیا تم کو غم نہیں پارلیمنٹ سیٹ کے ہاتھ سے جانے کی؟ کیا تم کو درد نہیں اسمبلی کی نشست کے جانے کا، کھونے کا؟ کیا تم کو اس بات کا احساس نہیں کہ جس محنت، جس قربانی، جس جذبے اور جس محنت کے بعد ہم نے جو بنایا تھا، اس کو بکھیرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں؟ خدا را سمجھو، جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی،
जमात की अहमियत है, इत्तेहाद की अहमियत। एक इत्तेहाद पैदा हुआ और इस इत्तेहाद को देखकर लोग रश करने लगे, हैरत में थे कि आखिर कैसा औरंगाबाद से पार्लियामेंट मजलिस जीत गई। लोग हैरत कर रहे थे कि कैसे इम्तियाज जलील साहब जीत गए, लेकिन मैं कहूंगा कि बेशक ये मजलिस की जीत थी, बेशक मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की जीत थी, लेकिन मजलिस वो इम्तियाज जलील से ज्यादा ये आपके इत्तेहाद की जीत थी, आपकी मेहनत की जीत थी, आपकी दुआओं की जीत थी, ये आपकी कोशिशों की जीत थी, ये आपके रोजों की नमाजों की दुआओं की इबादतों का सिला था जो कामयाबी के शक्ल में आपको मिला। और मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपने इत्तेहाद को पैदा करके अपनी आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाकर, बहुत बड़ा एहसान। खुदारा समझो इस बात को, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई है। आज जोश है, जज्बा है, मोहब्बत है, लेकिन इस जोश, इस मोहब्बत में इस्तिराब भी है, बेचैनी भी है। अरे इस बेचैनी को दूर करो, मुस्तरिब दिलों में, कल्ब में इत्मीनान को पैदा करो। और वो इत्मीनान पैदा होगा तो किस चीज से होगा? सब्र से होगा। अल्लाह की जो भी मर्जी, अल्लाह ने कामयाबी देकर हमको आजमाया तो अल्लाह ने शिकस्त देकर भी हमको आजमाया। खुदारा समझो, हमने असेंबली खोया, हमने पार्लियामेंट खोया। क्या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या अब औरंगाबाद के मेयर को भी तुम खोना चाहते हो? क्या तुम खोना चाहते हो? औरंगाबाद का नाम तो बदल गया। क्या तुम अपने भाई को मेयर बनता हुआ देखना चाहते हो या नहीं? तो आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा। याद रखो, जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो वोट की है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और अपनी जमात के हक में इस्तेमाल करो। अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। नाम बदलने वाले औरंगाबाद की मेयर की निशिस्त पे बैठ जाए। खुदारा समझो मेरी इस बात को, मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी मुल्क इतने नाजुक हालात से नहीं गुजरा जो आज गुजर रहा है। आप बताओ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से, नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से क्या वाकयात हुए? मजलूम कौन है, जालिम कौन है? ये मैं आपके दिलो दिमाग से सवाल करने आया हूं। क्या लब जिहाद के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? घर वापसी के नाम पर पीटा गया, क्या भूल गए? मॉब लिंचिंग के नाम पर बाजारों में हमको लोच लिया गया, मारा गया, क्या भूल गए?
حجاب کے نام پر ہمارے بچیوں کو کالج جانے سے روک دیا گیا، کیا تم بھول گئے؟ بیف کے نام پر مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ داڑھی کے نام پہ مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ ٹوپی کے نام پہ مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ کرتے پائجامے کے نام پہ مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ مسلمان کہہ کے مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ ٹرین میں ہماری داڑھی تھی، گولی مار دی گئی، کیا تم بھول گئے؟ مساجد کی اذان کو بند کرانے کی بات ہوئی، کیا تم بھول گئے؟ شریعت پہ حملے ہوتے گئے، کیا تم بھول گئے؟ طلاق ثلاثہ کا قانون آیا، کیا تم بھول گئے؟ تمہاری مساجدوں کو شہید کر دیا گیا، کیا تم بھول گئے؟ بلڈوزروں کے ذریعے تمہارے مساجدوں کو گرا رہے ہیں، کیا تم بھول گئے؟ بلڈوزر کے ذریعے تمہارے آبادیوں کو، گھروں کو گرایا جا رہا ہے، کیا تم بھول گئے؟ تمہارے ماں بہن کے حجاب کو پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے، کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ سمجھو، خدا را اس لیے میں نے کہا اپنے قوم کے درد کو لے کر آیا ہوں اور اس درد کو درد مندوں کے ساتھ بانٹنے آیا ہوں۔ یہاں کھڑے نوجوان، وہاں جوش میں کھڑے نوجوانوں سے سوال ہے، نیتیش کمار نے ایسے ہاتھ پکڑ کر جو حجاب نکالا، کیا وہ حجابی کیا تمہاری بہن نہیں؟ کیا تمہاری ماں نہیں؟ کیا تمہاری بیٹی نہیں؟ اگر ہے تو اٹھو، کیا ہوا ہے ہندوستان کے مسلمانوں؟ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی ہم صرف نعرے بازی میں ہے، پھر بھی ہم خاموش ہیں۔ اگر جب تک ہم جمہوری جدوجہد نہیں کریں گے، دستور کے دائرے میں رہ کر ایسے لوگوں کو جواب نہیں دیں گے، تو آج ایک ہاتھ اٹھا ہے، کل کئی ہاتھ اٹھیں گے۔ کیا وہ تمہاری ماں نہیں؟ کیا وہ بلڈوزروں کی زد میں آتے ہوئے مساجد کیا تمہارے اللہ کے گھر نہیں؟ کیا وہ بلڈوزروں کے ذریعے گرائے جانے والے گھر کیا تمہارے بھائی بہن کے گھر نہیں؟ وہ جیلوں میں برسوں سے سڑ رہا نوجوان کیا تمہارا بھائی نہیں؟ سوچو، خدا را سمجھو۔ ارے میں درد لے کر آیا ہوں، ایک فکر لے کر آیا ہوں۔ آخر کب بیدار ہوگے؟ کب بیدار ہوگے؟ دنیا کا قانون ہوتا ہے، جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم قوم متحد ہوتی ہے۔ لیکن بتاؤ، مساجدوں کی شہادت کیا تمہارے اوپر ظلم نہیں؟ شریعت کا مذاق کیا تمہارے اوپر ظلم نہیں؟ بلڈوزروں کے ذریعے تمہارے گھروں کو گرانا کیا ظلم نہیں؟ بیف کے نام پر مارنا، پیٹنا، جان لے لینا کیا ظلم نہیں؟ گجرات کے فساد میں ایک ہندوستانی مسلم عورت کی عصمت کو لوٹنے والوں کو رہائی دینا کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ارے ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم قوم متحد ہونا نہیں چاہتی۔ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود
अपनी मदद नहीं करता। खुदारा उठो, उठो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ लड़ो, बाजारों में नारे लगाओ, नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि इन हालात को देखकर अपने इख्तिलाफात को दूर करो, अपने एक भाई को माफ करो, और अपने किसी भी वजह से अगर कोई मोमिन भाई अगर तुम्हारा दुश्मन बना है, तुम जिसको सलाम नहीं करते उसको सलाम करना शुरू कर दो। अगर किसी भाई से दूर है तो उसको करीब ला लो और एक हो जाओ। ये वक्त एक होने का है, ये वक्त करीब आने का है, एक दूसरे से दूर होने का वक्त नहीं है। समझो मेरे भाई, समझो, खुदारा समझो। दुश्मन पूरी तैयारी से आ रहा है तुमको तबाह करने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ डेरा रवि की जिंदगी गुजार रहे हो, समझना नहीं चाहते। तुमको सिर्फ चाहिए तो क्या, इसको कुछ बोल दो, उसको कुछ बोल दो, ऐसे बोल दो, वाह वाह वाह, चीखते चिल्लाते। मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मस्खरा जोकर नहीं हूं। मैं तुम्हारा दर्द को महसूस करने वाला दर्दमंद रसूल अल्लाह का गुलाम हूं। लो रसूल अल्लाह के उम्मतियों के सामने आया है, फरियाद लेकर आया है। खुदारा समझो। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। खुदारा समझो, समझो मेरी तड़प को, समझो मेरी आह को, समझो मेरे दर्द को। अरे मेरी आंख रो रही है, मेरी बहन मेरी बेटी के हिजाब को खींचा गया। अरे मेरा सीना फट रहा है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाइयों ने जिस मेहनत से घर बनाया था वो घर तोड़ दिया गया। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मौसम सर्द है, लेकिन क्या उन लोगों का आपको एहसास है जिनके घरों को बीजेपी के बुलडोजरों ने गिरा दिया? क्या उस तकलीफ का एहसास है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो तो अपने सीने में दूसरे भाई के दर्द को महसूस करो, उम्मती होने का सबूत दो। खुदारा अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर कभी भी नहीं उठेंगे। अगर आज मैं मॉब लिंचिंग की मजम्मत कर रहा हूं, बीफ बैंड के नाम पर मारने पर मैं मजम्मत कर रहा हूं, तो मैं यहां खड़े होकर बांग्लादेश में भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को भी झाड़ों पे लटकाकर जो दरिंदे मार रहे हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, क्योंकि वो इंसानियत का कत्ल है। मॉब लिंचिंग भी इंसानियत का कत्ल है। बांग्लादेश में हिंदू भाई को मारना भी इंसानियत का कत्ल है। तो बेगुनाह फलस्तीनियों को मारना भी जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है।
ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو اور ہم کو خدا را منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ اگر ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اور کمزور پڑ جائیں گے۔ سارے ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو آپ کی حق کی لڑائی لڑ رہی ہے، ایک لیڈر ہے جو آپ کے حق کی لڑائی بغیر کسی سے لڑے لڑ رہا ہے، تنہا پارلیمنٹ میں کھڑا ہے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی وقار کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آپ کی ناانصافی پر آواز اٹھاتا ہے، تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ خدا را سمجھو آج ملک کا کیا حال ہے۔ نریندر مودی صاحب کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں، اس ملک کی کوئی فکر نہیں، ان کو اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام وزیر اعظم کا نام اگر کچھ ہے تو وہ نریندر مودی ہے۔ اس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا یہی نریندر مودی نے کہا تھا جب منموہن سنگھ تھے پرائم منسٹر، تو کہا تھا کہ $1 70 ہو گیا، منموہن سنگھ کی عمر سے زیادہ ہو گیا، بولے تھے نا، یاد ہے یا نہیں؟ اور آج $1 $90 21 پیسے ہو گئے۔ مسٹر مودی، تمہاری عمر سے بہت زیادہ ہو گیا، روپیہ گر رہا ہے، فکر نہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پرواہ نہیں، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے کم ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں، سٹاک ایکسچینج بالکل لڑکھڑا رہا ہے، نہیں معلوم کہ کب سٹاک مارکیٹ بھی کولیپس ہو جائے گا، ان کو فکر نہیں ہے، ڈالر روز بیچ رہے ہیں، کیوں؟ روپیہ گر رہا ہے، فارن ریزرو کم ہو رہا ہے، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے۔ فارن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا، اگر میں $1 لا رہا ہوں، $1 پہ اگر کچھ کما رہا ہوں، تو کمانے کے بعد ڈالر بڑھ رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے، جتنا کمایا پورا اندر ہو رہا ہے، تو انویسٹرز نہیں ہے، لیکن ان کو اس ملک کی فکر نہیں ہے۔ شوچالے بولے، کیا شوچالے بنے؟ 15 لاکھ بولے، کیا 15 لاکھ آئے؟ صرف دھوکہ، کیا بولے؟ مجھے یاد ہے کیا بولے؟ 15 لاکھ آئیں گے بولے، نہیں آئے۔ کبھی بولے وہ نالے میں سے پائپ ڈال کے گیس نکال سکتے ہیں، کبھی پلاسٹک سرجری، ارے کیا نہیں بولے۔ اور یہ بھی بولے میں غریب کا بچہ ہوں، غریب کے گھر سے آیا ہوں، میں چائے بیچتا تھا، ریل کی پٹریوں کے پاس چائے کی بنڈی تھی، چائے کی کیتلی تھی، لوگ کبھی کڑک چائے پوچھتے تھے، کبھی نرم چائے پوچھتے تھے، کبھی ایسی چائے ویسی چائے، چائے کی کیتلی، چائے کا پانی، چائے کا چولہا، نرم چائے، گرم چائے۔ ارے آپ جو بھی تھے، آج ہمارے وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم بنیے۔ پھر کیا بولے؟ میں تو فقیر ہوں، جھولا لے کے چلے جاؤں، یہ بھی بولے۔ ارے ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا،
ایک فقیر تھا بادشاہ ہو گیا تھا. ایک بادشاہ تھا فقیر ہو گیا, لیکن اس فقیر کی فقیری میں بھی بادشاہت تھی. افسوس کہ اس بادشاہ کے ہر عمل میں صرف اور صرف یہی ہے. خدا را, ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی بھکتوں سے, آپ سے نہیں, مودی بھکتوں سے. مودی کا بہت بڑا بھکت ہے نا شنڈے, مودی کا بہت بڑا بھکت ہے فڈنویس. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی کے بھکتوں سے, آپ کرپشن کو ختم کریں گے بولے. مودی صاحب بولے کوئی نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. کوئی نہیں پوچھ رہے. امتیاز جلیل صاحب آپ پوچھنا تھا 6,500 کروڑ الیکٹورل بانڈ سے کیسے آئے, دینے والوں نے کیوں دیا؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایک پیسہ دیے, مجلس کو کوئی دیے؟ میں اتنی دیر سے پکار رہا ہوں, آپ کی محبت مل رہی ہے, آپ کا جوش مل رہا ہے, آپ کے نعرے مل رہے ہیں, آپ کا جذبہ مل رہا ہے, جو الحمدللہ پیسے سے بڑھ کے ہے. ارے اگر کوئی پیسہ دے رہا تو کیوں دے رہا؟ مودی آپ کیا دیے تھے جو الیکٹورل بانڈ میں آپ کو اتنا پیسہ ملا؟ ارے 6,500 کروڑ تو وائٹ ہے, بلیک کتنا ملا ہوگا سوچو. پھر بڑے ایماندار, میں تو غریب سے گھر سے آیا, میں چائے بناتا تھا, میری بنڈی تھی. ارے پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا؟ ہر چیز میں ملاوٹ, تیل میں ملاوٹ, چاول میں ملاوٹ, آٹے میں ملاوٹ, ہر ایک چیز میں ملاوٹ تھی. میں تو پارلیمنٹ میں نہیں تھا, امتیاز جلیل صاحب آپ پارلیمنٹ میں بھی تھے. کیا پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پیٹرول میں ایتھینول ملایا گیا ہوگا؟ آپ بولو, انہوں نے پیٹرول کو بھی نہیں چھوڑا. پہلے پیٹرول پیور نہیں ہے, آپ کو بھی معلوم, مجھے بھی معلوم. پیٹرول پمپ والے پہلے ملا رہے تھے, اور مودی سرکار 15% ایتھینول بھی ملا دی. مطلب اب ایتھینول میں بھی کتنا پانی ہے, کتنا ایتھینول ہے, یہ تو گڈکری صاحب کو ہی معلوم, مجھے نہیں معلوم. گڈکری صاحب کو, کیونکہ ان کے بیٹے کے پاس وہ جادو ہے اس وقت ایتھینول کا. آپ بتاؤ, یہ ملک سے محبت ہے, الیکٹورل بانڈز, ایتھینول. ہم بیف نہیں کھا سکتے. فون ہے نا, فون ہے تو کھول کے دیکھ لو, انٹرنیٹ پہ جاؤ, سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کہاں ہو رہا ہے؟ ہندوستان سے جا رہا ہے. ساری دنیا ہندوستان کا بیف کھا رہی ہے, لیکن ہندوستانی بیف نہیں کھا سکتا. بیف ہے بول کے ماریں گے, بیف ہے بول کے پیٹیں گے, بیف ہے بول کے لنچنگ کریں گے, بیف ہے بول کے لوچ دیں گے, لیکن سب سے زیادہ بیف ہندوستان سے باہر جا رہا. کیا ہے؟ خدا را آپ سمجھو اس بات کو. مودی بھکتوں, گاؤں رکشکوں, اے گاؤں رکشکوں, بولو مودی کو میٹ ایکسپورٹس کو روک دو. وہ نہیں بولیں گے. مسلمان جا رہا, بکرے کا گوشت ہے تو بولیں گے نہیں بیف ہے کہہ کے ماریں گے. ارے میرے بھائی, خدا را سمجھو, آج ہم جو بولتے ہیں نا
कोई बोलने वाला नहीं है। अरे आज सब पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है ना। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, ठाकरे टूट गए ना। अब पूना में शरद पवार, अजीत पवार मिल गए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल गए, सब मिल सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलमा को भाई नहीं मिल सकता? क्या हम नहीं मिल सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? अरे ये सब मिल रहे हैं और हम हैं कि हट रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझसे हाथ नहीं मिलाए। अरे इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत, मौत तो हयात सिर्फ अल्लाह के हाथ है। अल्लाह को राजी रखो, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, हयात मिलेगी, सेहत मिलेगी। अरे ये सब फानी है, ये सब जानी है। अरे जमाती जिंदगी में ईसार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती। जमाती जिंदगी आसान नहीं होती। जमाती जिंदगी एक कांटों भरा लिबास है। लोगों को ये शेरवानी दिखती है, ये जमात की जिम्मेदारी, जमात की पहचान है। तो इसमें कई सुई भी है जो कई मर्तबा हमको चूकती है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमारे जात के मफाद से बढ़कर मिल्लत का मफाद है, जमात की इज्जत है और मुसलमानों का वक़ार है। खुदारा इस बात को समझो। हर वक्त जब कभी भी अकबर ओवैसी औरंगाबाद को आया, इत्तेहाद का भिखारी बनकर, हाथ फैलाकर इत्तेहाद की खैरात की भीख मांगता रहा। आज फिर ये एक दर्द रखने वाला गुनहगार भिखारी तुम्हारे पास आया है। औरंगाबाद वालों, अपना दामन फैलाए, हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद की भीख डाल रहा है। तुम मेरे दामन को भर दो अपने इत्तेहाद की खैरात से। ये खैरात मैं लेकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाने की कोशिश करूंगा। ये खैरात लेकर जिसने हमारे हिजाब को खींचा, जमहूरी तौर से उससे इंतकाम लूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारे मसाजिदों की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करूंगा। खुदा ना दे दो, अगर इस आवाम से भीख मांग रहा हूं तो मैं मंजिल से दूर सब लोगों से भी दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आओ तुम मेरी निशिस्त पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कदमों तले बैठने तैयार हूं, क्योंकि मुझे मिल्लत का मफाद अजीज है अपने जात से ज्यादा। दावत देता हूं क्या आओ, खुदारा आओ, जमात में आ जाओ। अभी मैं सुना हमारे लोग बोले कि पतंग उड़ाना है। पतंग नहीं, पतंगा उड़ाना है। 4 पतंग उड़ाना है, 4 वक्त बटन दबाना है। और कौन से दिन उड़ाना है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुन ले शिंदे, 15-15 कह रहे लोग, है ना?
15 मिनट निकाल लो, मजलिस को और डालो, 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो, 15 मिनट निकाल लो, अपने कॉर्पोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी, इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पतंग 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 रहेगी और इंशाअल्लाह मजलिस की कामयाबी होगी। वाखिर दार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।